آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی مصنوعی ذہانت کے بارے میں جو ریاضی کے مشکل سوالات، آپ کا ہوم ورک، نوکری کے انٹرویوز کے سوالات، حتیٰ کہ تھیراپی تک کر سکتی ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کا متبادل نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے خطرات کیا ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ریاضی کے مشکل سوال بھی حل کرنے والی مصنوعی ذہانت جسے اپنے دماغ کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے ریاضی کا ہوم ورک بھی کر دے گا، نوکری کے لیے انٹرویو میں پوچھے گئے سوالات کے بارے میں بھی جوابات دے دے گا، آپ کے تھیراپسٹ کا کام بھی کر دے گا۔ مصنوعی ذہانت بظاہر آپ کے لیے چند ہی منٹوں میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور متعدد آن لائن پلیٹ فارمز نئے اور جدید فیچرز کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی تاریخ کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایپلیکیشن ہے۔ انٹرنیشنل اے آئی سیفٹی رپورٹ کے مطابق اس کے لانچ کے 5 روز بعد 10 لاکھ افراد اسے استعمال کرنے لگے تھے اور صرف 2 ماہ میں یہ تعداد 1 کروڑ تک جا پہنچی تھی۔ مائیکروسافٹ، جس نے 2023 میں اپنا اے آئی اسسٹنٹ کو پائلٹ لانچ کیا تھا، کا کہنا تھا کہ سنہ 2025 کے دوسرے کوارٹر تک مصنوعی ذہانت کے کاروبار سے ہونے والی آمدن $10 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ اس نے اپنے ڈیٹا سینٹرز دنیا کے 60 ممالک اور خطوں تک پھیلا دیے ہیں۔ گوگل کی ایک کمپنی الفابیٹ کے چیف ایگزیکٹو سندر پچئی کے مطابق، گوگل کے اے آئی اوور ویوز، جو آپ کو اپنی کسی بھی گوگل سرچ کے بعد سکرین پر نظر آتے ہیں، کو ہر ماہ 200 ممالک اور خطوں میں 1.5 ارب صارفین استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں ابھی مزید جدت بھی آنی ہے اور یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بھی بننے والی ہے۔ اس لیے ہم نے مصنوعی ذہانت کے شعبے کی ایک ماہر سے پوچھا ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کینیڈین کمپیوٹر سائنسدان ساشا لوسیونی ہگنگ فیس نامی کمپنی سے منسلک ہیں، جو اوپن سورس اے آئی ماڈلز کے ساتھ کام کر کے مصنوعی ذہانت کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے BBC 100 ویمین کو بتایا کہ میں مصنوعی ذہانت کو انسانیت کی اچھائی اور برائی کو ابھارنے والے ایک ٹول کے طور پر دیکھتی ہوں، لیکن ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم کنٹرول میں رہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ 4 سوال ہیں جو آپ کو مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ کیا یہ اس کام کے لیے بہترین اے آئی ٹول ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ مختلف اے آئی سسٹمز کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان کے مطابق، کبھی کبھار ہم سب سے مشہور اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں علم ہوتا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ٹولز موجود ہوتے ہیں جو مخصوص کام کر سکتے ہیں، جیسے کسی سائنسی سوال کا جواب دینا وغیرہ، تو ایسے میں یہ آپ کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ آئے روز زیادہ سے زیادہ ایپس لانچ ہو رہی ہوتی ہیں جو مختلف بڑی اور چھوٹی ضروریات کے مطابق بنائی جاتی ہیں۔ ایک ایسی ایپ بھی ہے جسے اگر آپ ریاضی کے سوال کی تصویر بھیجیں تو وہ آپ کو اسے حل کر دے گی۔ ایک اور ایپ آپ کی بریڈ کا تجزیہ کر کے اسے بہتر کرنے کا مشورہ دے گی، اور ایک ایسی ایپ بھی ہے جو مختلف الہامی کتب سے آپ کے حساب سے دعائیں بتاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی کی اے آئی انڈیکس رپورٹ 2025 کے مطابق، امریکہ میں مقیم اداروں نے گزشتہ سال 40 معروف اے آئی ماڈلز متعارف کروائے۔ اس کے برعکس چین نے 15 اور یورپ نے ایسے 3 ماڈل متعارف کروائے۔ اس لیے یہ معلوم کرنا اہم ہے کہ مارکیٹ میں کیا کچھ موجود ہے اور اپنی مرضی سے اسے چننا بھی اہم ہے۔ کیا آپ مصنوعی ذہانت کے جوابات پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ لوسیونی کہتی ہیں کہ مصنوعی ذہانت آپ کو جواب دے گی، لیکن یہ درست ہے یا نہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اے آئی ماڈلز ایسے حقائق گھڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ بظاہر درست لگ رہے ہوں۔ اس سے کئی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جب آپ انہیں کام اسکول میں استعمال کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے مصنوعی ذہانت کی جانب سے دیے گئے جواب کی دوبارہ تصدیق ضروری ہے۔ اسے تفصیل سے دوبارہ پڑھیں اور تنقیدی نظر سے سوچیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا اس کے کوئی معنی ہے یا نہیں۔ مصنوعی ذہانت بظاہر پر اعتماد دکھائی دے سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں پھر بھی غلط ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے کون سی معلومات شیئر کر رہے ہیں؟ لوسیونی کہتی ہیں کہ صارفین کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اے آئی سے کون سی معلومات شیئر کر رہے ہیں، اور ان کا دھیان صرف اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں اے آئی سے کیا
जवाब मिल रहा है। AI सिस्टम्स दरअसल बड़े पैमाने पर डेटा को इकट्ठा करके इसे मुख्तलिफ मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है कि आप इसे जो मालूमात देते हैं, चाहे वो कोई तस्वीर हो या टेक्स्ट, इसे ये स्टोर करके मुस्तकबिल में अपने जवाबात को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी होता है। लॉसियवनी कहती हैं कि अगर ये ज़ाती हसास शर्मिंदगी का बाइस बनने वाली मालूमात हों तो उन्हें AI मॉडल को ना दें, क्योंकि ये इंटरनेट पर आ सकती है। वो मेटा AI ऐप की जानिब इशारा करती हैं, जहां कुछ सार्फिन को ये मालूम ही नहीं था कि उनकी जानिब से दी जाने वाली मालूमात डिस्कवर नामी फीड पर शाये हो रही थी। BBC को ऐसी मिसालें भी मिलें जिसमें लोगों ने अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के सवालात की तस्वीर इस पर अपलोड की हुई थी। इसी तरह कुछ अफराद ने मसनूई ज़हानत से जिनसी तस्वीर भी मांगी और अपनी जिनसी शनाख्त के बारे में मशवरे भी। 2023 में इटली वो पहला मगरबी मुल्क बना जिसने ChatGPT को प्राइवेसी के मसाइल के बाइस ब्लॉक कर दिया था। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीनी AI ऐप डीपसीक के हवाले से भी खदशात का इजहार किया है। क्या मुझे वाकई मसनूई ज़हानत की ज़रूरत है? लॉसियवनी कहती हैं कि मसनूई ज़हानत को अपने दिमाग की मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल ना करें। पहले ये सोचें कि क्या आप ये काम खुद कर सकते हैं या दीगर ज़राए से कर सकते हैं, जैसे रियाजी का सवाल कैलकुलेटर से भी हल हो सकता है। वो ये भी मशवरा देती हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मदद से ज़ाती सवालों को जवाब हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहती हैं कि मसनूई ज़हानत इंसानी अक़दार की बुनियाद पर यह फैसला नहीं कर सकता कि क्या गलत है और क्या सही, और किसी मखसूस सूरत हाल में क्या करना बेहतर है, और हमें चाहिए कि हम इसे अपने लिए वो फैसले ना करने दें। लॉसियवनी कहती हैं कि मसनूई ज़हानत के टूल्स काफ़ी अरसे तक हमारे साथ रहेंगे, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि हम सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वो कहती हैं कि लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर काम के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की ज़रूरत है। जो चीज़ें हमें इंसान बनाती हैं, जैसे तख्लीक की लगन, राबता और कम्युनिटी, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसा AI टूल हो जो आपके हर सवाल का जवाब दे सके, क्या आप इस पर मुकम्मल भरोसा करेंगे? आप फिर अपने दिमाग को ही पहला ज़रिया बनाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए द स्मार्ट स्केल चैनल को सब्सक्राइब